کیا ایڈوائز دیتے ہیں, کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ اس پہ دلائل جاری ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا اور ہم اس کو قبول کریں گے. سر اپوزیشن نے میثاق جمہوریت میں ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف کیا ہے, لیکن اب اپوزیشن یہاں سے بھاگ رہی ہے اوپن بیلنس سے. کیا آپ اس دورے معیار کو کیسے دیکھیں, یہ تو ہمیشہ منافقانہ رویہ رہا ہے, اور وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ وہی ماضی کا, وہی جو پرانا پاکستان جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہے, جس میں کہ پیسے پہ, ہارس پہ اور سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے الیکشنز کے نتائج کو اثر انداز کیا جائے. تو ہم اس روش کو, اس روایت کو توڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ باوجود اس کے کہ ہم حکومت میں ہیں اور جو سٹنگ حکومت ہوتی ہے اس کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں, بڑے ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں, لیکن اس ساری ایڈوانٹیجز کو ہم سرنڈر کر کے ہم ایک آگے کے لیے کہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشنز ہوں, وہ الیکشنز ہوں جس پہ کہ بعد میں کوئی تنازعات نہ کھڑے ہوں, پارلیمنٹ کی حرمت بھی قائم رہے, ایوان بالا کی بھی حرمت اور اس کا جو وقار ہے وہ قائم رہے, اور یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اہلیت کے بجائے پیسے کے زور پہ آتے ہیں, اس روش کو توڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مینیفیسٹو کا جو وعدہ تھا اور جو پرائم منسٹر کی جو ایک طویل جدوجہد ہے, اس کا یہ ایک بہت ہی اہم ستون ہے. سر یقینی طور پر جو حکومت کے اقدامات ہیں اپوزیشن کے حوالے سے میں یقینی طور پر ذاتی طور پر اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن کیا حکومت نے عام بندے کے لیے کون جن کی وجہ سے عام بندے کو فائدہ ہو؟ دیکھیں, ہماری تو پوری کسی بھی سیاسی حکومت کی اور خاص طور پہ ہماری سیاسی حکومت کی تو یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے تو اداروں کو ٹھیک کیا جائے, کیونکہ ملک ادارے چلاتے ہیں, افراد نہیں چلاتے, ادارے چلاتے ہیں, اور ان ماضی میں انہی پہ نقب لگائی گئی, انہی اداروں کو مفلوج کر دیا گیا جو کہ ایک عوام کی خدمت کے لیے بنے تھے, اور اس کو ذاتی کاروبار اور ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو سب سے پہلے تو جو ہم کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اداروں کو کھڑا کر رہے ہیں, جس میں کہ جتنے بھی وہ ادارے خاص طور پہ کہ جو کہ عوام کے ساتھ ان کی سروس ڈیلیوری ہے ان کو مضبوط کرنا. تو جب وہ مضبوط ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر عوام کو بھی پڑے گا اور سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قانونی طور پہ اگر ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ جس طرح کے ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کئی ایسے مسائل ہیں جو کہ عرصے سے چلے آ رہے ہیں, خاص طور پہ عدالتوں کا نظام, خاص طور پہ عام آدمی کو جو ایک بنیادی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی والدین میں سے کوئی بھی مر جائے تو اس کے لیے جو وراثتی سرٹیفکیٹ ہے وہ لینا بھی ایک عذاب ہوتا ہے. تو ہم نے اس قانون سازی ابھی قریب میں کی جس سے کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے, کیونکہ اس نے معاشرے میں بڑے اور عدالتوں میں بڑے مقدمات اور ایک بے چینی کریٹ کی تھی. اسی طرح ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ وہ لوگ جو کہ غریب لوگ ہیں, جو کہ جن کا کہ ماضی میں کوئی پرسیان حال نہیں تھا, اس میں ہم نے ان کے لیے ہاؤسنگ کی اسکیم انٹروڈیوس کی جو کہ ایک سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایک اپنا مکان خرید سکیں. 3 مرلے اور 5 مرلے کے مکانات کے لیے جو حکومت نے جو سہولیات دی ہیں اسٹیٹ بینک کے تھرو اور بینکوں کے تھرو, جس میں کہ وہ ان کی جو کرائے کی جو قسط ہے وہ اس کے برابر ہو کہ اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے مکان کی مالک بھی بن جائیں. پھر اسی طرح ہم نے جو اپنے پروگرام اس کے ذریعے جو ہے ہمارا احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے ان لوگوں تک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پیسے پہنچائے, ان کے لیے کاروبار کے بھی پروگرامز بنائے جس میں کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں, اور اس طرح کی اور کئی ایسی چیزیں جس میں کہ ہم نے پناہ گاہیں بنائی ہیں, ہم نے لنگر خانے بنائے ہیں, جس میں کہ ہماری پارٹی کا, ہماری حکومت کا اور عمران خان کا جو بنیادی فوکس ہے وہ غریب آدمی ہے کہ ان کو جتنی بھی سہولیات دی جا سکیں ان کو دیں. سر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے ٹکٹ نظریاتی کارکنان کے بجائے ارب پتیوں کو دیے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا نام نواز شریف ہے, آپ سے اسی قسم کے سوال کی توقع ہے. بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ ارب پتیوں کا اگر بات اس وجہ سے ہوتی تو ہم آج عدالت میں نہ کھڑے ہوتے, اور اسی پیسے کے کلچر کو روکنے کے لیے
हम जो इंतखाबी इस्लाहात चाह रहे हैं या हम करने जा रहे हैं तो हम ये ना करते। पार्टी के मेरे समेत, मैं भी कैंडिडेट हूँ, मेरे समेत ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी के पुराने और वो हैं कारकुन रहे हैं। फैसल सलीम, ज़ीशान खानज़ादा सब एक ही खानदान के और अरबपति भी है, वो मुझे भी पता है, शायद आपको भी पता होंगे। देखें, अरबपति होना या करोड़पति होना कोई ऐब नहीं है उस वक्त तक कि आपने पैसे हलाल से बनाए हों, आप अपने सवालात का जवाब दे सकें कि ये पैसे आपने कैसे बनाए। और अगर वो इस मयार पे कोई उतरता है तो ये कोई उसके खिलाफ नहीं है। हाँ, इसके खिलाफ जरूर है कि अगर पैसे इलेक्शन में वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल हो तो फिर बिल्कुल गलत है, और उसी के लिए हम अगेन मैं कहता हूं कि उसी की वजह से हम आज इधर खड़े हुए हैं और ये जंग लड़ रहे हैं। सर, इस पे भी जरा थोड़ा सा बस। करप्शन और फसूदा रवायत खत्म करना चाहते हैं। वजीर आजम की ख्वाहिश है कि सेनेट इंतखाब शो ऑफ हैंड्स के जरिए शफाफ हों, जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।